لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حدیثیں سنا کر بعض لوگ غلط تصورات دیتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، نعوذ باللہ، ناراض کر دیا، حضور ان سے ناراض ہوئے۔ حاضرین، اللہ کے نبی کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول راضی ہیں، پہلے ہی قرآن کہہ دیا ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ میری لخت جگر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ، حضرت فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہ جنت میں جتنی عورتیں ہیں تمام عورتوں کی سردار میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لو، تو دن بھر کی جتنی کام کاج کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہو چکی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری کی کہ تمام شہزادے شہزادیوں میں پیارے آقا سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں۔ سرکار ہم سے بات نہیں فرما رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگی امہات المومنین، تو انہیں پتہ چلا کہ ہم نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی شاید اس کی وجہ سے سرکار اس طرح ہم سے نالاں ہیں۔ تو امہات المومنین نے پہلے کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر کرے، مطلب معافی طلب کرے، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا کہ سرکار جن کو زیادہ چاہتے ہیں ان کو حضور کی خدمت میں عذر خواہی کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ تمام امہات المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کا یہ تیسرا، جس میں اس سے پہلے کہ جمعہ میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور آپ کے کچھ فضائل وغیرہ آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے، آج انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ کائنات لخت جگر رسول حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک اور آپ کے فضائل احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ معزز حاضرین، حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادیاں، 3 شہزادے، 4 شہزادیوں میں سب سے محبوب ترین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے بڑے حضرت ام کلثوم، ان سے بڑے حضرت رقیہ، اور ان سے بڑے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہزادی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور آپ کی عمر شریف جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف ایک روایت کے مطابق 28 سال اور ایک روایت کے مطابق 29 سال تھی۔ تو اتنی کم عمری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے کے بعد میں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس عالم سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں تشریف لے گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال ماہ ربیع الاول میں ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر شریف میں
اس وقت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 5 سال تھی، اور جب آپ کا نکاح حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہجرت کے بعد ہوا، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تقریباً 20 یا 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ بہرحال حاضرین، یہ تمام گفتگو سے یہ بات ہم پر اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہی سبق اور درس دیا کہ کم عمری میں اپنے بچیوں کی شادیاں کیا کرو، لمبی عمر تک امیدوں میں رہ کر لڑکے اور لڑکیوں کو بے شادی شدہ رکھنا در حقیقت ان کی زندگی اور ان کے معاملات اور ان کے خواہشات کے ساتھ میں ناانصافی کرنا ہوگا۔ بہرحال اس کا ایک بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ بے حیائی بے راہ روی سے مسلمان معاشرہ بچ جائے گا، اور وہ حدود شریعت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ میں زندگی گزار سکے گا۔ بہرحال حاضرین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے محبوب ترین شہزادی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ ظلم و ستم کرتے تھے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کم عمری کے زمانے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مشرکین کو ڈانٹتی تھی، انہیں برا بھلا کہتی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کیا کرتی تھی، حضور کی خدمت کیا کرتی تھی۔ خاص طور پر آج انشاءاللہ تعالی ہم احادیث شریفہ حضرت سیدہ کائنات کی حیات طیبہ اور زندگی اور آپ کے فضائل احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ اولیاء اللہ، بزرگان دین اور مزید سیرت کی کتابوں میں آپ کی زندگی کے کیا حالات بیان کیے گئے اور اس میں کیا ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد صحن کعبہ میں جلوہ افروز ہو کر نماز بھی ادا فرماتے تھے۔ صحابہ کرام سر عام نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد میں ادا کرنے لگے، اس سے پہلے صحن کعبہ میں نماز دوسرے ادا نہیں کرتے تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے۔ ابو جہل چند اوباشوں اور چند بدمعاش قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کر اونٹ ذبح ایک مقام پر کیا گیا تھا، اور اس کی اوجھڑی یا پھر اس کا کوئی پیٹ کا سامان وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہ اٹھا کر کچھ بدمعاش بچے لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو سجدے میں آپ کی پشت اطہر پر رکھ دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب تک کہ وہ ہٹا نہ دیا جائے سجدہ دراز فرماتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل یہ صبر تھا، صبر کا نمونہ تھا کہ لوگ اذیت بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریزی سے باز نہیں آتے، اللہ کے دربار میں سجدہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سختیوں میں، مصیبتوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار الہی میں سجدہ کیا ہے، اور آج قالینوں پر سجدہ کرنا بھی ہمارے لیے بھاری گزرتا ہے، پنکھوں کے نیچے ٹھنڈی ہواؤں میں بھی سجدہ کرنا ہمارے لیے مشکل گزرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین اور دشمنوں کے درمیان میں رہ کر بھی سجدے فرمایا کرتے تھے، جبکہ اندیشے بھی تھے کہ وہ کیا نقصان پہنچائیں گے، کس قسم کی تکلیف دیں گے۔ بہرحال اس طرح جب ابو جہل نے اور اس کے کچھ نابکار لوگوں نے اس طرح عمل کیا، حاضرین حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ دوڑتی ہوئی تشریف لائی، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 6 سال 7 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ اس عمر میں، کم عمری میں بھی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی تشریف لائی، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے پشت اطہر پر
اونٹ کی کوئی شے، پیٹ کا سامان وغیرہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو دیکھا آپ نے کہ مشرکین نعوذ باللہ مذاق کے طور پر ہنس رہے ہیں، تو آپ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، امام بخاری فرماتے ہیں حتیٰ جاءتہ فاطمۃ فطرحت عن ظہرہ، جو کچھ آپ کی پشت اطہر پر رکھا گیا تھا اس کو آپ نے پھینک دیا، ہٹا دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا، پھر حضور نے دعا فرمائی، ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ اس طرح فرمایا کہ اے اللہ یہ قریش کے جو مشرکین ہیں، قریش کا مطلب اس کے مسلمان نہیں، جو مشرکین قریش کے ہیں مولا ان کے ساتھ پکڑ فرما، ان کو سخت عذاب دے۔ اس کے بعد میں ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد پھر غزوہ بدر پیش آیا جس میں بڑے بڑے سردار مشرکین کے مارے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا تقریباً 10 سال کے بعد آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اس کا اثر ظاہر ہوا۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یہ دعا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا اللہم علیک بابی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعۃ وشیبۃ بن ربیعۃ والولید بن عتبۃ وامیۃ بن خلف، یعنی مشرکین کے سردار جو اس کام میں شریک تھے اور اذیت دے رہے تھے، ان سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی کہ مولا ان کے ساتھ سخت پکڑ فرما، جس میں ابو جہل کا نام لیا، عتبہ کا نام لیا، شیبہ کا نام لیا، اور بہت سارے دوسرے مشرکین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا۔ خیر، تو صحیح بخاری کی اس حدیث شریف سے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دلیری، بہادری اور مخلوق سے بے خوفی کی کیفیت اور حالت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کم عمر بچے عام طور پر یا تو روتے ہیں یا چلاتے ہیں یا ڈرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کم عمری میں بھی کہ 5، 6، 7 سال کی عمر لگ بھگ ہوگی، اس عمر میں بھی بڑے بڑے مشرکین کے ساتھ بھیڑ جاتی تھی، انہیں برا بھلا بھی کہتی تھی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، تو آپ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، اور جو راستے میں آپ کے لیے کچھ کانٹے وغیرہ بچھا دیے جاتے یا پھر مشرکین کی طرف سے کوئی جانوروں کی کھال وغیرہ ڈال دی جاتی تو آپ اس کو ہٹا دیتی۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دین اسلام کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کا جذبہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد، بچے ہو یا بچیاں، ان کو نڈر بنانا چاہیے، ڈرپوک نہیں بنانا چاہیے۔ مشرکین کے یہ سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگ جن سے کام چاہتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے رہ کر ان کو برا بھلا کہتی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک بات یاد آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مشرکین پر برسنے کی وجہ سے ابو جہل نے معاذ اللہ، اس بدبخت نے اس بچپن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھپڑ مارا، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی۔ ابتدائی زمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے مگر سرکار سے اور سرکار کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، اہل بیت کرام سے محبت کرتے تھے، اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے تھے، اور بعد میں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک اسلام کے خلاف بڑی کوششیں کی اور جنگیں کی، لوگوں کو ابھارا، سب کیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے شہزادیوں سے محبت تھی ان کو، اس زمانے میں بھی، شرک کے زمانے میں بھی، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو سفیان کو بتا دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہا کہ ابو جہل نے مجھے اس طرح مارا ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور سامنے کھڑے رہ کر فرماتے ہیں کہ بیٹا ابو جہل کے گال پر تم ویسے ہی تھپڑ مارو جیسے کہ اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے گال پہ تھپڑ مارا اس کم عمری میں۔ اب ابو جہل کی مجال نہیں تھی
کہ کچھ کہہ سکے، کیونکہ سامنے حضرت ابو سفیان کھڑے تھے۔ وہ ڈرتا تھا حضرت ابو سفیان سے، کیونکہ وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کا اپنا ایک رعب و دبدبہ تھا۔ لکھا جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کو ایمان کی توفیق دی۔ جو بدلہ لیا سیدہ کائنات کو ابو جہل نے جو تکلیف دی تھی، وہ تکلیف ہٹائی اور ان کی راحت اور خوشی کا سبب بنے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بھی 2-3 واقعات اسی قسم کے ہیں۔ آپ کو ایمان کی توفیق کیوں ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا اچھا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے بھی ایمان کی توفیق ملی۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں ہیں۔ بہرحال حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نڈر، بے خوف اور بڑی شجاعت اور بہادری والی شخصیت ہیں۔ کم عمری میں بھی لوگوں کے درمیان تشریف لاتی، بڑے بڑے سرداروں کو للکارتی اور انہیں ڈراتی دھمکاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی بات کیا کرتی تھی۔ بچپن جن کا اس حالت میں گزرا ہے وہ شان کی ملکہ ہیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری کے اور ایک حدیث پاک ہے کہ کس طریقے سے میدان جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے چھوٹے بچے جھنگر کو دیکھ کے ڈر جاتے، مچھر کو دیکھ کے ڈر جاتے، کیڑوں کو دیکھ کے ڈر جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے شہزادیوں کی تربیت کیسے فرمائی تھی؟ انہیں بے خوف نڈر بنایا تھا۔ میدان جنگ میں جاتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زخمی ہو جاتے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر زخمی ہو جاتے تو ان کے ساتھ دوا کا معاملہ کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 243، باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون اپنے والد کے چہرے سے خون پوچھے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے، یعنی والد بیٹی کے لیے محرم ہوتے ہیں اور بیٹی اپنے والد کی خدمت اس طریقے سے کر سکتی ہے کہ ان کے پاؤں دبائے، ان کے چہرے پہ کوئی گرد و غبار ہو تو ہٹائے، تو بیٹی یہ کام کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب بیان کیا۔ خیر، تو حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم آیا تھا چہرہ انور پر، اس وقت کیا ہوا؟ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تیر کے کمان میں پانی لاتے تھے۔ تیر کے لیے جو ترس کہتے ہیں اس کو، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تیر جس میں رکھے جاتے ہیں اس کو ترس کہتے ہیں، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لاتے تھے۔ وفاطمۃ تغسل عن وجہہ الدم، اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پانی ڈال کر خون کو صاف کیا کرتی تھی، خون ہٹاتی تھی۔ چہرہ انور پیارے نبی کا دھویا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تب آپ کے چہرے پر جو زخم آئے تھے وہ خون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال کر دھویا کرتی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب خون نہیں رکا تو آپ نے حسیر جلائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ زخم پر لگائی، جس کی وجہ سے خون رک گیا۔ تو مطلب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا کرنا بھی آتا تھا، وقتیہ طور پر خون روکنا، زخم کے اس کے بڑھنے سے روکنا، اس طرح کی تدبیریں بھی حضرت سیدہ کائنات کو آتی تھی۔ میدان جنگ میں آپ یہ کام کیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے انجام دی ہیں۔ حاضرین، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، یعنی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صاحبہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟
معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام سے معراج کے لیے آسمانوں میں تشریف لے گئے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ افروز تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں تشریف لائے، پیارے آقا علیہ السلام کے دولت خانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو پیارے نبی نے پوچھا کہ کون ہے؟ عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ حضور نے فرمایا اندر آ جائیے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اندر گئی تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، جلوہ افروز ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے پردے کے طور پر چادر پکڑی ہوئی ہیں، یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے والد گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس طریقے سے کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے پاس کیا تصور ہے، بچیوں کی شادی ہو گئی، اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، بچوں پہ ہے۔ بچوں پر تو لازم ہے، جو اولاد لڑکے ہیں والدین کی خدمت اور ان کی پرورش کرنا، ان کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے، لڑکوں پر۔ اگر لڑکے نہیں ہیں کسی ماں باپ کو، کوئی مرد عورت کو، تو پھر لڑکیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ان کو بے یار و مددگار اکیلے چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے، اور اس کے بدلے میں عذاب بھی دیا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ آج کل فیشن بن چکا ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد میں سب اپنی زندگی اپنی حالات کو دیکھ لیتے ہیں، ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتے، تو ذمہ دار ہے ایسے لوگ، گناہ گار ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر پکڑ کر ٹھہرا کرتی تھی اپنے در دولت میں، دولت خانے میں۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے کرتی تھی؟ صحیح بخاری میں یہ بھی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 280 ہے۔ حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 441۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا این ابن عمک، یعنی آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی، کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ شوہر کہاں ہے، یہ فرمایا تمہارے چچیرے بھائی کہاں ہیں۔ حالات کے اعتبار سے نزاکت کے ساتھ گفتگو کرنا انتہائی عقل مندی کی بات ہے، یہ بھی تعلیم یہاں پر حضور عطا فرما رہے ہیں۔ خیر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اور جانتے تھے پیارے نبی کہ حضرت علی کہاں ہوں گے، تو سیدھا مسجد چلے گئے، مسجد نبوی میں۔ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے بدن سے چادر تھوڑی ہٹی ہوئی تھی، اور آپ کے بدن کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو گرد و غبار لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام ان کے بدن سے وہ مٹی ہٹاتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہوئی۔ آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کو ابو تراب کہا جائے، کیونکہ سرکار نے ان کو راضی کرنے کے لیے، حضرت علی کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا ابو تراب۔ تو یہ اتنا پیارا لقب ہے، اتنی پیاری کنیت ہے کہ سرکار نے ان کو عطا فرمایا۔ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو اچھے القابات سے یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر داماد ناراض ہو جائے تو اسے خوش کرنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔
داماد ناراض ہو گیا تو اب ہمارے پاس لوگاں بھی ناراض ہو جاتے، سالے بھی ناراض، ساس سسر بھی ناراض، اس وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ تو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ سبق بھی دیا۔ بہرحال حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے واقعات، آپ کی زندگی کے حالات میں یہ بھی ایک واقعہ ہے اور یہ بھی ایک حالت ہے جو صحیح بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضی ختم ہو گئی۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث شریف ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2112، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اکثر رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دن کے ایک ابتدائی حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلا، نہ سرکار نے مجھ سے کوئی بات کی، میں نے حضور سے کوئی بات نہیں، اور اس کی خاموشی کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مدینے کے بازار میں آئے، اسے کہتے ہیں سوق بنی قینقاع۔ قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو بنی قینقاع کے قبیلے میں ایک بازار لگتا تھا، وہاں حضرت سیدہ کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مکان تھا، تو وہاں ان کا مکان تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے، اپنی شہزادی کے گھر۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، آگے وہ تفصیل آ رہی ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ بھی ہمارے پاس یہ غیروں کی آئی ہوئی رسم و رواج ہے کہ باپ اپنے سسرال کے گھر اپنی بیٹی کے گھر جانے کو عیب سمجھتا ہے، رشتہ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد بیٹی کے گھر باپ نہیں آتا۔ حاضرین، یہ غیروں کے طور طریقے، پیارے آقا علیہ السلام حضرت سیدہ کائنات کے گھر ہر دن تشریف لے جاتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے تقریباً 40 دن مسلسل حضور تشریف لے گئے، ایک دن بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ یہ تو پیارے آقا کی سنت ہے، اور ہم ماحول کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے دیکھتے ہیں۔ باپ کو چاہیے وہ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرے، بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے تو ان کے گھر جائے، ان کے حالات دریافت کرے، ان کی خوشی میں ان کے غم میں شریک ہو، ان کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو کرے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، الٹا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ کچھ معاملہ ہو گیا ساس سسر وغیرہ میں، بہو میں، ساس میں، اب فون کر کے بلا لیا، چلو آ جاؤ ہمارے گھر کو، تم مت جاؤ۔ اس طرح مہینوں تک اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ رشتے توڑنے کے کام نہیں کرنا چاہیے، یا تو بالکلیہ طور پہ انقطاع بھی نہ ہو، تعلقات بھی نہ توڑیں، اور پورے طور پر اس طرح بھی نہ ہو کہ اپنی بیٹی کو ہی اپنے گھر بٹھا لیں۔ تو خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کے گھر کے صحن میں تشریف فرما ہوئے، گھر کے صحن میں حضور بیٹھ گئے اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اسم مالو کا مطلب کم عمر پیارے محبوب حسین بچے کو کہتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو کر قریب 1 سال کا عرصہ قریب ہو رہا تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جا کر فرمایا، کیا میرے محبوب ہیں؟ کیا پیارے جمیل حسن ہیں؟ تو حضرت امام حسن کو آنے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانے میں تاخیر کی، کچھ دیر روک رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ آپ انہیں تیار کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں اور ان کا چہرہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس طرح کر کے حضرت امام حسن جب باہر تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسن آئے اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے سینے سے لگا دیا، لپیٹ لیا امام حسن کو۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا، اللہم احببہ و احب من یحبہ، کہ اللہ یہ میرے نواسے حسن ہیں، پروردگار ان سے تو محبت فرما، ان سے جو محبت کرے ان کو میں محبوب بنا لے۔ تو حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دیکھنے کے لیے
اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کتنی محبت فرماتے تھے۔ جو حدیث آپ نے سماعت کی وہ بھی صحیح بخاری کی تھی۔ حاضرین، اور ایک حدیث شریف ہے، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جملہ ازواج مطہرات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جن سے سب سے زیادہ پیارے آقا محبت فرماتے تھے وہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بات چند امہات المومنین کے لیے کچھ ان کے انسانی فطرت کے مطابق، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، ان کے اندر نعوذ باللہ کوئی حسد نہیں تھا اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بغض کینہ پروری نہیں تھی، وہ سب گناہوں سے وہ پاک ہیں کیونکہ وہ سرکار کی ازواج ہیں۔ تو وہاں تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، انسانی فطرت کے مطابق کبھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہی، تو ان کی بات انہوں نے کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن امہات المومنین سے بات نہیں کیے، کلام نہیں فرمائے۔ تو یہ بات تمام امہات المومنین کو بڑی غمزدہ کر دی، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارے تاجدار کونین کے شہنشاہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں، سرکار ہم سے بات نہیں فرما رہے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگی امہات المومنین، تو انہیں پتہ چلا کہ ہم نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی شاید اس کی وجہ سے سرکار اس طرح ہم سے نالاں ہیں۔ تو امہات المومنین نے پہلے کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر کرے، مطلب معافی طلب کرے، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا کہ سرکار جن کو زیادہ چاہتے ہیں ان کو حضور کی خدمت میں عذر خواہی کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ تمام امہات المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور عرض کرنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول کی لخت جگر ہے، تمام اہل بیت کرام میں، شہزادیوں میں، شہزادوں میں سرکار آپ سے محبت فرماتے ہیں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا عذر حضور کی خدمت میں جا کے پیش کر دیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں جلوہ افروز تھے اور حضور لیٹے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات آ کر عرض کرنے لگی حضور آپ کی ازواج آپ سے عذر خواہی کر رہی ہے، مطلب معافی طلب کر رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی بات نہیں فرمائی، بس اتنا فرمایا، کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ یا بنیتو الا تحبین ما احب، کہ اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، میں جس کو چاہتا ہوں کہ آپ ان سے محبت نہ کرو گی؟ تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں بس اتنی بات سن کر میں حضور کے پاس سے واپس آ گئی، امہات المومنین کو بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا۔ تو حاضرین، پھر امہات المومنین کہنے لگی آپ دوبارہ جائیے، دوبارہ جا کر حضور کو ہمارے حق میں راضی کر دیجئے۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ حضور نے جب اتنا فرما دیا ہے اب میں آگے نہیں بڑھوں گی، دوبارہ نہیں جا سکتی میں۔ تو حاضرین، بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ساری کائنات کو تربیت فرمانے والے ہیں۔ تھوڑی سی ناراضی حضور نے ظاہر فرمائی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب امہات المومنین سے راضی ہو گئے، وہاں پہ ناراضی کا اب کوئی تصور نہیں رہا، مگر بتلانا مقصد یہ تھا کہ تمام امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری کی کہ تمام شہزادے شہزادیوں میں پیارے آقا سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں۔ تو جب سرکار حضرت فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، ہر مومن پر فرض ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے، اہل بیت کرام سے، سیدہ کائنات سے، حسنین کریمین سے
حضرت مولا علی سے اور ازواج مطہرات وغیرہ سے محبت رکھیں۔ ہم عام لوگوں کی طرح ان شخصیتوں کو نہ سمجھیں۔ حضور کی شہزادیاں ہیں۔ آج آپ غور کیجئے کہ ہم اپنی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کا لحاظ رکھتے ہیں، دوست ہے تو دوست کا لحاظ رکھتے ہیں، پیارے آقا کے شہزادیوں کا، حضور کے گھر والوں کا، اہل بیت کرام کا لحاظ نہیں رکھیں گے، ان کو اپنے جیسا سمجھیں گے۔ معاذ اللہ، لوگ برابری کے دعوے کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ نبی کے شہزادے شہزادیاں ہیں، پیارے آقا ساری کائنات میں ان سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو حاضرین، صحابہ کرام نے بھی جن اہل بیت کرام کی تعظیم کی، توقیر کی، کیا ہم ان کی تعظیم نہ کریں؟ نعوذ باللہ۔ اگر کوئی اہل بیت کرام کو معمولی سمجھے، اپنے جیسا سمجھے، یا پھر ان کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی کرے تو اس کا ایمان نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اہل بیت کرام سے محبت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی محبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے کیا زندگی کے حالات ہیں، صحیح بخاری اور دیگر احادیث پاک میں کیا تذکرہ آیا ہے، ہم آپ کے وہ گوشے گزار کر رہے ہیں۔ حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل کی بیٹی کا پیام آیا۔ ابو جہل تو دشمن رسول، دشمن خدا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب پیام اس طرف سے آیا، یہ بات حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری میں ایسے کلمات نہیں ہیں مگر دوسری احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور، لوگ کہہ رہے ہیں ابو جہل کی بیٹی کا پیام آپ کے پاس آیا۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے، اور فرمایا اگر علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ اس طرح سرکار نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ تو حاضرین کرام، بخاری میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفَتِّنَ فِي دِينِهَا، یعنی اے علی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر ابو جہل کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی تو میری بیٹی کے لیے مشکلات کا سبب پیدا کرے گی، خاص طور پر دین کے معاملات میں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھی۔ اس لیے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیارے آقا اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے کی حضور نے اجازت بھی نہیں دی۔ سیدہ کائنات کے وصال کے بعد میں حضرت علی نے مزید 3 نکاح فرمایا، اور بھی بہت ساری آپ کی اولاد بھی ہوئی ان بزرگوں سے، سب نیک خواتین تھیں، مولا کائنات کی ازواج ہیں، ان کی بیوی ہیں، مقدس بیویاں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ پسند فرمایا کہ میری بیٹی کی دل آزاری ہو، حضرت سیدہ کائنات کو تکلیف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت حضرت فاطمہ سیدہ کائنات بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ احادیث پاک کی روشنی میں سیدہ کائنات کی زندگی اور سیرت کے کچھ حالات میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ ہم اولیاء اللہ، بزرگان دین، سیرت صحابہ کی تاریخ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کیا حالات آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان کریں گے۔ احادیث کی کتابوں میں کیا آیا ہے آج ہم وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مستند معتبر بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ، ضعیف، کمزور وغیرہ کی بات نہیں ہوتی، سب مستند باتیں ہیں، سب معتبر باتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، زندگی کے آپ کے صبر کے نمونے بھی سامنے آتے ہیں،
اور کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، شوہر کی خدمت کی، والد گرامی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی، یہ سارے امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3113، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی تھی اور روٹی بناتی تھی، گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، اولاد کی تربیت فرماتی تھی، حسنین کریمین کا جھولا جھولاتی تھی، سارے گھر کے کام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ آج کل کی عورتوں کو سیکھنا چاہیے کہ گھر کے کام سے منہ چراتی ہے، کام چوری کرتی ہے، سستی کاہلی کا اظہار کرتی ہے۔ آج تو یہ فیشن بن چکا ہے کہ بھئی شوہر خوب کمائے، اتنا کمائے کہ گھر میں 4 نوکرانی رکھیں گے ہم، مگر ہم کام نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، شوہر کی کمائی کام نہ کرنے والی عورتیں دواخانے کے حوالے، دوائیوں کے حوالے کرتی ہیں۔ کھائیں گی سو جائیں گی، کھائیں گی بیٹھیں گی، کھائیں گی کام کاج نہیں کریں گی تو کیا ہوں گی؟ بیمار ہوں گی، بیمار ہو گئے تو دوا لینی پڑیں گی۔ تو جو شوہر کمائی کر رہا ہے ڈبل خرچ کیا جا رہا ہے، ایک نوکرانی پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، دوسرا دوائیوں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، پھر گھر کے خرچ وغیرہ بھی وہ ایک ذمہ داری۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، اپنے بال بچوں کی پرورش فرماتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی، آج کے زمانے کی عورتیں کیا آسمان سے اتری ہیں جو کام کاج سے منہ چراتی ہیں؟ ہاں، مگر شوہر کو چاہیے کہ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا کام لے۔ یہ بھی ایک ظلم ستم دوسری طرف سے ہوتا ہے۔ گھر میں بہو آ گئی تو لوگ سمجھتے ہیں دھوبن آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی گھر میں بہو آ گئی تو باورچن آ گئی، گھر میں بہو آ گئی کناسا جھاڑو دینے والی آ گئی، یہ سمجھ رہے ہیں۔ گھر کے سارے افراد کے کپڑے وہ بیچاری بہو کے حوالے، سب کے کپڑے دھو، سب کے برتن دھونا، سب کا کھانا بنانا، تم اکیلی، باقی سب گھر کے افراد، عورتیں ہوں یا مرد، بیٹھ کے سکون سے کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے، غلط ہے۔ عورت پر شوہر کی خدمت کرنا لازم ہے، بیوی پر شوہر کی خدمت کرنا لازم ہے، اور شوہر کے حکم پر اسے راضی کرنے کی خاطر شوہر کے ماں باپ کی خدمت لازم ہے۔ شوہر کے بھائیوں کی، شوہر کے بہنوں کی اور ان کے بال بچوں کی، پھر کسی اور کی خدمت کرنا گھر کی بہو پر لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی کراتا ہے زبردستی تو وہ ظالم ہے۔ اللہ ماشاء اللہ گھر میں رشتہ دار مہمان آتے ہیں تب تو ہر کوئی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر ذمہ داریاں اس طرح ڈال دینا کہ عورت چولہے میں رہے، بس جھاڑو دیتے رہے، دوسرا کام ہی نہ کرے، یا تو وہ کپڑے دھوئے یا کھانا بنائے یا جھاڑو دے۔ بیچاری کو نہ دن میں سونے دیا جاتا ہے نہ رات میں سونے دیا جاتا ہے، آرام تو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم ہے، اس طرح کی تربیت ہمارا دین نہیں کرتا۔ خیر، تو حاضرین، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے چکی پیسنے کی وجہ سے آپ ہاتھ سخت ہو چکے تھے۔ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت بھی آیا ہے، اور مال غنیمت کے ساتھ میں کچھ باندیاں، کچھ غلام بھی آئے ہوئے۔ آپ جائیے حضور کی خدمت میں، کوئی باندی مانگ لیجئے اپنے لیے، سرکار تو سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لخت جگر رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، عرض کیا کہ حضور مجھے بھی ایک باندی عطا فرمائیے تاکہ میرے گھر کا کام ذرا ہلکا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا میں اس سے بہتر تم کو نہ دوں؟ جو تم مانگنے آئی ہو، جو تم چاہتی ہو کہ کوئی باندی مل جائے، کیا اس سے اچھا اور اس سے بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے کہتا ہوں، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں سے کو یہ حکم دیتا ہوں، جب بھی تم بستر پر جاؤ، آرام کرنا چاہو، تو اپنے بستر پر بیٹھ کر تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر،
یہ پڑھو، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لو، تو دن بھر کی جتنی کام کاج کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہو چکی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چاہیے یا پھر باندھی چاہیے؟ حضرت سیدہ کائنات، آخرت کو ترجیح دینے والی، رب کے ذکر سے محبت کرنے والی، آپ عرض کرتی ہیں حضور آپ جس کو بہتر سمجھیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو غور کیجئے حاضرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے اتنی محبت فرماتے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیتے ہیں تو یہ کہ آپ کام سے پیچھے نہ ہٹیں، شوہر کی خدمت کریں۔ آج کل کی لڑکیوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے نصیحت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہ کام سے منہ نہ چرائیں، خدمت کرے۔ مرد کو باہر کے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عورتیں گھر کا کام سنبھالتی ہیں تو گھر بار سارا کا سارا نظام اچھا چلتا ہے۔ شوہر باہر کام نہ کرے، سست ہو جائیں، گھر کا نظام صحیح نہیں چلے گا، بیوی سست ہو جائیں، گھر کا نظام صحیح نہیں چلے گا۔ تو میاں بیوی زندگی کے گویا کے دو چکیاں ہیں، یہ دو چکی چلتی ہیں تو پھر گھر کا نظام بھی صحیح چلتا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اقبلت فاطمۃ تمشی کأن مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئی اور وہ جو چلتے ہوئے آ رہی تھی پیدل، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ ان کا چلنا حضور کے جیسا ہی ہو بہو ہے، جیسے پیارے نبی آہستہ قدم رکھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، حضور کے چلنے کا انداز جیسا ہے، سیدہ کائنات کا چلنے کا پورا انداز ویسے ہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، سیدہ کائنات سے بڑھ کر پیارے نبی کے مشابہ آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جیسے حضور بات فرماتے حضرت فاطمہ ویسی بات کرتے، جیسے حضور قدم رکھتے حضرت فاطمہ ویسے ہی قدم رکھتے، جیسے حضور کا چہرہ انور نورانی، سیدہ کائنات کا چہرہ انور بھی ویسا نورانی، اور پیارے آقا جیسے خاموش رہتے حضرت فاطمہ بھی ویسی خاموش، اور حضور کے جیسے چال ڈھال آپ کا کردار حضرت فاطمہ کا ویسے کردار، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چلتے حضرت فاطمہ کا چلن بھی ویسا تھا۔ اتنے طوالت کے ساتھ میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت میں جتنی عورتیں ہیں تمام عورتوں کی سردار میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار کا معنی کیا ہوا؟ سردار کہتے ہیں سید یا سیدہ اس ذات کو کہ مصیبت کے وقت لوگ جن کے پاس اپنے دکھڑے لے کے جاتے ہیں اور وہ ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سردار ہیں، یعنی دنیا کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کا جلوہ، رب کی محبت، یہ تمام نعمتیں ملیں گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دنیا کی عورتوں کو ملیں گی۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں اور بہت ساری ہیں، جس میں سرکار نے یہ بھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ میری لخت جگر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ، حضرت فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہیں، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی سیدہ کائنات کو راضی کرنے والا اللہ کے نبی کو راضی کرنے والا ہے، اور آپ کو ناراض کرنے والا اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حدیثیں سنا کر بعض لوگ غلط تصورات دیتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، نعوذ باللہ، ناراض کر دیا، حضور ان سے ناراض ہوئے۔ حاضرین، اللہ کے نبی کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول راضی ہیں، پہلے ہی قرآن کہہ دیا ہے، اور حضرت فاطمہ کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوئی ہی نہیں تھی، کبھی کسی صحابی سے حضرت فاطمہ ناراض نہیں ہوئی۔ ہاں، منافقین سے آپ ناراض ہوئی تھی، مشرکین سے آپ ناراض ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ناراض ہوئی تھی، نبی کے جانثاروں سے حضرت فاطمہ کبھی ناراض نہیں ہوئی۔
ہاں ہم سے اگر غلطیاں اس وقت ہوتی ہے یقیناً آپ ناراض ہوتی ہیں تو ان کو راضی کریں، ان کی خدمت میں ہدیہ ثواب پیش کریں، تعریف کریں اور عبادتیں وغیرہ کر کر اس کا ثواب حضرت کی خدمت میں پیش کریں، وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں احادیث پاک میں بہت ساری تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی، یہ 3 احادیث پاک سے، ان کتابوں سے الحمدللہ ہم نے جو روایتیں لے کر آئے تھے وہ تقریباً 50 سے زیادہ تھی، شاید آپ حضرات کو 15 سے 16 احادیث پاک سنائی گئی۔ حاضرین کرام، اس طرح سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو جمع کیا جائے، معلوم کیا جائے، پڑھا جائے، دل میں آپ کی محبت آتی ہے اور اس محبت سے اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت ملتی ہے۔ ان چند اہم باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، آپ کے وسیلے سے تصدق میں ہماری بخشش فرما دے، ہم آپ کے پاک زندگی کے صدقے میں مولا ہم کو بھی طہارت و پاکیزگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔